دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی نہ کبھی یوٹیوب پر یہ ضرور سرچ کیا ہوگا کہ کیا کریں کہ رزق میں برکت ہو۔ ظاہر سی بات ہے یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں آتی ہے، میں اتنا کماتا ہوں لیکن پھر بھی خوشحالی میرے گھروں سے 100 کوس دور ہے، رزق میں آخر برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو دوستو ٹینشن لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، یہ ویڈیو آپ کے تمام کنفیوژن کو دور کر دے گا اور آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ کس سبب سے، کن چیزوں کی وجہ سے ہمارے رزق میں تنگی آ رہی ہے۔ دوستو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں آپ کا دوست دلشاد احمد واصلی۔ سوشل میڈیا پر آپ کو ہزاروں ویڈیو ایسے ملیں گے جس میں بتایا جاتا ہے کہ رزق میں برکت کے لیے کیا کریں کہ رزق کی برکت ختم نہ ہو۔ دوستو رزق میں برکت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے رزق میں تنگی کیوں ہوتی ہے، پہلے اس کو تلاش کیا جائے۔ دوستو آج کا ویڈیو اسی ٹاپک پر ہے کہ آخر رزق میں تنگی کیوں ہوتی ہے۔ تو دوستو ویڈیو میں آخر تک بنے رہے تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے نہ جانے لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ ہمارے کتنے دوست تو ایسے ہیں جو رزق، دکان، مکان، کاروبار میں برکت کے لیے فرضی عامل کے چکر میں پڑ کر اپنی عمریں کھپا دی مگر آج تک اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہوئی۔ دوستو ذرا سوچے، اگر اس عامل کی دی ہوئی تعویذ سے دکان، مکان، کاروبار میں برکت ہوتی تو عامل آپ سے 500، 1000 کا مطالبہ کیوں کر رہا ہوتا؟ اس لیے دوستو دعا تعویذ کے چکر چھوڑ کر جو اصل تنگی کا سبب ہے اس کو دور کریں، پھر دیکھیں آپ کا کاروبار میں کتنی برکت ہوگی۔ دوستو تنگ دستی کے جو اسباب ہیں ان میں پہلا سبب نماز میں سستی کرنا، گناہ کرنا، جھوٹ بولنا، نیک اعمال میں ٹال مٹول کرنا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا، ماں باپ کو تکلیفیں پہنچانا، اندھیرے میں کھانا کھانا، اسی میں ہاتھ دھونا، دروازہ کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانا، بغیر دسترخوان بچھائے کھانا کھانا، دانتوں سے روٹی کترنا، چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرنا، گھروں میں مکڑی کے جالے لگے رہنے دینا، ٹوٹی ہوئی کنگھیاں استعمال کرنا، یہ تمام چیزیں رزق میں بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ دوستو ویڈیو میں بنے رہیے، اسی ویڈیو میں خوشحالی لانے والی 7 چیزیں بھی بتاؤں گا۔ دوستو مشائخ کا کہنا ہے کہ جو شخص چاست کی نماز پڑھتا ہے وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا، یعنی جو شخص چاست کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے وہ شخص کبھی بھی فقر و فاقہ کا سامنا نہیں کرتا۔ دوستو پہلے ان تمام کمی کو اپنے گھروں سے دور کریں اور اپنوں سے دور کریں، اس کے بعد خوشحالی لانے والی چیزیں تلاش کریں۔ خوشحالی لانے والی چیزوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، غریبوں اور مزدوروں کی مدد کرنا، گناہوں پر نادم ہو کر معافی مانگنا، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھنا۔ دوستو سچ بتا رہا ہوں، اگر ان تمام چیزوں پر آپ نے عمل کر لیا تو اتنی برکت ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کسی عامل کے پیچھے روپیہ پیسہ برباد نہ کریں، نہ اپنا ایمان خراب کریں، اور جو چیزیں بتائی گئی ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ برکت اتنی ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔